وہ حقیقی نہیں ہو سکتا، اس کا خلاصہ ہوا ہے ان کے نکاح کی بہت اہمیت ہے. ان کے نکاح کا جو ولیمہ تھا وہ سب سے شاندار ولیمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پتہ ہے کتنا شاندار تھا؟ کیا تھا اس میں بتائیے؟ ایک بکری ذبح کی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے شاندار ولیمہ جو تھا وہ اس میں ایک بکری کا میٹ سے کھانا بنا تھا، اور باقی ولیمہ اس سے ہلکے رہے ہیں. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور سائملٹینیسلی وہ بہت عبادت گزار اور بہت صدقات کرنے والی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اواہ ہیں، یعنی نہایت فرما بردار اور نہایت عبادت گزار ہیں اپنے رب کی. اور ان کے صدقات کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الزکاہ، پیج نمبر باب نمبر 774، حدیث نمبر 1784. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کو کئی بیویوں کو اس بات کا جاننے کا شوق تھا کہ ہم میں سے یا رسول اللہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گی، یعنی سب سے پہلے کس کی وفات ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. تو ساری بیویاں اپنے اپنے بازو ناپنے لگیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زینب کی وفات ہوئی سب سے پہلے، تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تب ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے سے مراد صدقات تھے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ خاتون تھی جن کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ہینڈی کرافٹ کے ذریعے کماتی اور صدقہ دیتی. تو جس کو غریبوں کا درد رہے گا وہ کیسے بھی کر کے غریبوں کی ضروریات کو پوری کرے گا. اور یہ ہمارے اخلاق کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم دوسروں کا درد ہمارے دل میں ہے کہ نہیں، کہ ہم اپنی لائف میں مست ہیں. اور بہادری کے بھی نمونے اسلام نے پیش کیے ہیں خواتین میں. ایک سے ایک بہادر خواتین وجود رکھتی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، وہ اتنی بہادر تھی کہ جنگ خندق کے موقع پر یا غزوہ احزاب کے موقع پر خواتین کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قلعے میں حفاظت کے لیے رکھ دیا گیا تھا. اور قلعے میں دیکھتی ہیں حضرت صفیہ کہ باہر کوئی شخص ہے، ایک یہودی، جو قلعے کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے. انہوں نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ اس کو جا کے اہتمام کرو. تو انہوں نے کہا مجھے لڑائی تو آتی نہیں ہے. تو انہوں نے معذرت کر لی. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور پہنچی اور بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیا. یہ تھی حضرت صفیہ، ایک عورت ہو کر اتنی بہادر. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کیا اور اپنے شوہر اور بیٹوں سمیت جنگ میں موجود تھی. غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ کے آگے ان کی حفاظت میں آگے رہی اور باقاعدہ تیر چلائے اور اپنے بیٹے اپنے شوہر کو انرجائز کیا اچھے الفاظ سے، اور خود بھی جنگ میں بنفس نفیس موجود تھی. تو یہ تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ جو اتنی بہادر خاتون تھی. اور حضرت فاطمہ بنت خطاب، وہ کتنی بہادر اور کتنی ہمت والی خاتون تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی جب واقعہ بیان کیا جائے گا ان کا ذکر ہوگا. آپ لوگوں کو کئی لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت عمر فاروق جب اسلام نہیں لائے تھے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دشمنی تھی ان کو، اور تلوار لے کر نکل گئے تھے کہ آج محمد کا کام تمام کر دیں. اس کے بعد راستے میں ان کو حضرت نعیم ملتے ہیں اور وہ ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تو تمہیں اپنے گھر کی خبر لینا چاہیے. تمہارے بہن اور بہنوئی یعنی فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر یعنی سعید بن زید رضی اللہ عنہ وہ ایمان لے آئے ہیں محمد پر. تو وہ بالکل حضرت عمر فاروق غصے والے تو تھے ہی، اور بالکل تیزی سے ٹرن ہو جاتے ہیں کہ اپنے لوگ کی خبر لیتے ہیں. جاتے ہیں اپنی بہن کے گھر حضرت فاطمہ کے گھر. تو وہ لوگ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے. تو جب عمر فاروق کی آواز سنتے ہیں تو حضرت خباب اندر چھپ جاتے ہیں اور بس حضرت عمر فاروق اپنی بہن اور اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑتے ہیں. پوچھتے ہیں، بہت سارے کنورسیشن ہوتا ہے اور مارنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں بہنوئی پر. بہن بھی بچانے کے لیے جب آگے آتی ہے حضرت فاطمہ بنت
لگ جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے. جب حضرت عمر ان کو دیکھتے ہیں کہ خون بہ رہا ہے اور پھر حضرت فاطمہ بنت خطاب کہتی ہیں کہ اے عمر اب جو کرتے بنے کر لے, ہم تو محمد پر ایمان لے آئے اور ہم تو مسلمان ہی رہیں گے. جب ان کی اتنی دلیری والے اتنے کانفیڈنس والے الفاظ سنتے ہیں وہی کہ وہی تھم جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. ایک دم نرم ہو جاتے ہیں. تو فوراً خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نکل آتے ہیں اور قرآن مجید ان کو پیش کرتے ہیں. ان سے غسل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, وہ غسل فرما کر آتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہم لوگ سورہ طہ پڑھ رہے تھے, سورہ طہ سورہ نمبر 20, وہ ان کو پیش کی جاتی ہے. اب قرآن سنا تھا کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پیش ہو کر پڑھ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. عمر فاروق اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کی طاقت بن گئی. جو ابھی دبتے دباتے شروع ہوا تھا اور کفار مکہ بہت ستا رہے تھے, حضرت عمر فاروق نے وہ پروٹیکشن دیا سب کو کہ اب سب کھل کر باہر آ جاؤ, تو طاقت بن گئی. وہ ہے عمر فاروق. اور ان کے قبول اسلام میں رول کس کا؟ ان کی بہن, ایک عورت کا اتنی دلیر بہن. تو جب ہماری ماضی میں اتنی تابناک روایات موجود ہیں, جب اتنی شائننگ ایگزامپلس موجود ہیں, تو ہم کیوں کر دیکھیں گے کسی دوسرے کی طرف؟ اب آپ ہم کو یہ بتائیے کہ کیا یہ خواتین اور ان کے عمل کیا یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں؟ آج فٹ نہیں ہوتے, تعلیم حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے, ماڈرنائز ہونے سے روکا جا رہا ہے. ضرورت ہے ماڈرنائزیشن کی, صحیح ہم کو میننگ پتہ ہونے کی. ہم جو تصور رکھ رہے ہیں ماڈرنائزیشن کا, وہ ایکچولی تباہی والا ہے. اور ماڈرنائز ہونے سے اسلام نہیں روکتا, لیکن حدود شریعت میں رہنے کی کا مطالبہ کرتا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جب ہمارے پاس ایسی خواتین ہمارے اپنے دین میں موجود ہیں, علم میدان میں ماہر, بہادری میں ماہر, صدقات میں ماہر, ہر میدان میں, ہر فیلڈ میں ایکسپرٹس جب موجود ہیں, تو ہم نے دوسروں کی طرف کیوں دیکھنا شروع کر دیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو گئے. ہم نے قرآن کو ترک کر دیا. چونکہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے, اس لیے ہم بھول ہی گئے کہ ہمارا اسوا کون ہے, ہمارا نمونہ کون ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گی کہ ہم نے اتنی آسانی سے کیسے کہہ دیا, ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. ارے قرآن مجید ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, ہمارے گھر میں ہے, ہم پڑھتے ہیں, اس کی تلاوت کرتے ہیں. بالکل آپ قرآن مجید پڑھتی ہوں گی, تلاوت کرتی ہوں گی, لیکن قرآن مجید کے حقوق ادا وہ کر رہا ہے جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے, اس پر عمل کرے. قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں. اول نمبر 1 کیا کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1-2. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, تو ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. نمبر 2 کہ ہمیں اس کی تلاوت کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے. نمبر 3 اس میں تذکر اور تدبر کرنا ہے. تذکر کہتے ہیں سرسری طور سے سمجھ کر پڑھنے کو, بہت ڈیپتھ میں جائے بغیر اوپر سے سمجھ کر پڑھنے کو تذکر کہتے ہیں. اور تدبر کہتے ہیں گہرائی میں اتر کر پڑھنے اور سمجھنے کو. تو نمبر 3 حق ہے کہ ہم اس کا تذکر کریں اور تدبر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے پھٹکار پھٹکار کر. فرماتے ہیں سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 21 میں, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرو گے, غور و فکر نہیں کرو گے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں, تمہارے سمجھنے کی صلاحیت لاک ہو گئی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں قرآن مجید کو تدبر کرنا چاہیے, غور سے گہرائی میں اتر کر اسٹڈی کرنا چاہیے. نمبر 4 ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. قرآن مجید ایک پریکٹیکل بک ہے, پریکٹیکل بک. صرف تلاوت کی غرض سے ہم بہت بار پڑھتے رہیں اور سمجھے کچھ نہ, عمل کچھ نہ کریں, تو ہماری زندگی میں کوئی چینج آنے والا نہیں ہے.
گا کہ